في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والے پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قرآن مجید کی 2 آیتیں آپ حضرات کی خدمت میں اس موقع پر تلاوت کی ہیں۔ اسی کی روشنی میں کچھ اہم باتیں اس جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ قرآن کی یہ آیتیں اور ان آیتوں میں اللہ کی جانب سے جو پیغام ہے بڑا اہم ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، بزرگوں کے لیے بھی، جوانوں کے لیے بھی، ماؤں کے لیے بھی، بہنوں کے لیے بھی۔ اس پیغام کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اور اپنے کرم سے مجھے اور آپ کو انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اس دنیا میں آنے والا ہر انسان ہر وقت حالت امتحان میں ہوتا ہے۔ اپنی پیدائش سے لے کر موت تک وہ امتحان ہی میں ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شریعت کا جو ضابطہ کسی انسان پر لاگو ہوتا ہے وہ بلوغت کے بعد سے ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں انسان کو اللہ نے صحت دی تب بھی وہ امتحان میں ہوتا ہے، اللہ نے کسی کو بیماری دی تب بھی وہ امتحان میں ہوتا ہے، خدا نے کسی کو عزت دی تب بھی وہ امتحان میں ہوتا ہے، خدا نے کسی کو ذلت دی تب بھی وہ امتحان میں ہوتا ہے، خدا نے کسی کو کامیابی سے ہمکنار کر دیا تب بھی وہ امتحان میں ہوتا ہے، کسی کو ناکامی میسر آتی ہے وہ بھی امتحان میں ہوتا ہے۔ زندگی کا ہر پل، ہر موڑ، ہر لمحہ امتحان میں ہوتا ہے۔ آپ کو زندگی میں کامیابیوں پر کامیابیاں حاصل ہوتی رہیں تب بھی آپ امتحان میں ہوتے ہیں، قدم قدم پر ٹھوکر اور ناکامی آپ کا مقدر بنے تب بھی آپ امتحان میں ہوتے ہیں۔ کامیابیوں میں اللہ کا امتحان یہ ہوتا ہے ایک مومن سے، یہ ان کامیابیوں کو پا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی اور بزرگی کا اعتراف کرتا ہے، یا اس کامیابی کو اپنی صلاحیت، اپنے فن اور اپنے ہنر کا کمال سمجھتا ہے۔
جو آدمی دنیا میں ناکامی کی کیفیتوں میں ہوتا ہے اس کے لیے امتحان اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں یہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھا رہا ہے، ناکام ہو رہا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس ناکامی پر یہ جھنجھلا کر اللہ سے شکوے شکایتیں تو نہیں کرتا، کیا یہ صبر کرتا ہے، اللہ کی تقدیر پر اپنے آپ کو راضی رکھتا ہے اور ناکامیوں کے اندر اپنی کمی کی وجوہات و اسباب کو تلاش کرتا ہے، یہ اللہ کا امتحان ہوتا ہے۔ جو آدمی ناکامیوں کے موقع پر صبر کرتا ہے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جس طرح امتحان کی مختلف چیزیں رکھی ہیں، ایسے ہی انسان کے بیوی بچے، اس کے مال و اسباب، یہ بھی ہر انسان کے لیے آزمائش کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ مال و دولت کے ذریعے، بیوی بچوں کے ذریعے ہر انسان کی اور ہر مسلمان کی آزمائش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی پہلی آیت جو خطبے میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ نے یہی بات فرمائی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، لوگو تمہارا رب تمہیں بتا رہا ہے، کان کھول کر سن لو، تمہارا مال، تمہاری بیوی اور تمہارے بچے تمہارے لیے آزمائش ہیں، تمہارے پیر کی زنجیریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان زنجیروں کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے۔ اللہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کہیں تم بچوں کی محبتوں میں مبتلا ہو کر، مال کی محبتوں میں مبتلا ہو کر، بیوی کی محبت میں مبتلا ہو کر خدا کو، آخرت کو اور اپنی قبر کو یاد رکھتے ہو، یا ان کی محبتوں میں کھو کر خدا کو، رسول کو اور آخرت کو فراموش کرتے ہو۔ یہ امتحان ہے۔ یہ جو امتحان اللہ تعالیٰ دنیا میں مسلمانوں کا لیتے ہیں، مال کے ذریعے، بیوی بچوں کے ذریعے، یہ بڑا اہم اور نازک امتحان ہے۔ اس امتحان میں بہت ہی کم لوگ ہیں جو کامیابی سے باہر نکل آتے ہیں، ورنہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنے گرد و پیش کو دیکھتے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا 80% سے زائد مسلمان انہی محبتوں میں، انہی زنجیروں میں لپٹ کر اپنے آپ کو اسی میں تہس نہس کر کے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کو اپنے سر مولتے چلے جا رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس اور شعور تک نہیں ہو رہا۔ اس لیے میں نے کلام پاک کی ان آیتوں کا اس جمعہ کے لیے انتخاب کیا، تاکہ اللہ اس پیغام کے ذریعے میری بھی رہبری اور رہنمائی فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی راستہ دکھائے۔ حدیث میں ایک مثال کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت، بیوی بچے، نیک عمل، اس کی پوزیشن کو اتنی وضاحت اور اتنی خوبصورت طریقے سے امت کے سامنے رکھا کہ ہر کمزور سے کمزور آدمی بھی اس چیز کی حقیقت کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال بیان فرمائی حدیث پاک کے اندر، سب سے پہلے اسی کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، لوگو بیٹھو، میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔
تمام کے تمام صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، پچھلے زمانے میں ایک آدمی تھا، وہ بہت بیمار ہو گیا۔ اس کے 3 بھائی تھے، ایک بڑا، اس سے بھی بڑا، ایک منجلا، ایک چھوٹا۔ اب وہ جو بڑا بھائی، جو شخص بیماری کی حالت میں اور بستر پر پہنچ چکا تھا، اس لیے کہ جب آدمی بیماری کی انتہا پر پہنچتا ہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، نہ وہ ریکور ہو سکتا ہے، نہ دوائیں اس کو ریکور کر سکتی ہیں۔ جب اللہ کی جانب سے انسان کے لیے جو وقت مقرر پہنچتا ہے تو کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو وہ شخص کو بھی محسوس ہونے لگا کہ اب میرا آخری وقت قریب ہے۔ اب وہ بے بسی کے عالم میں بستر پر پڑا ہوا تھا، پیروں پر پیر مار رہا تھا، بستر پر اپنی ایڑیاں گھسٹ رہا تھا۔ ایسے وقت میں اس کو بڑی پریشانی شروع ہوئی۔ اب موت پوری آہنی پنجوں کے ساتھ میری طرف بڑھ رہی ہے۔ اب اس دنیا سے تو میرا سلسلہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا۔ اب میں موت کے اس آہنی شکنجے سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہوں؟ تو اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا، میرا بڑا بھائی ہے، ساری زندگی جس کی میں نے بڑی خدمت کی، جس کے ساتھ اچھا سلوک اور معاملہ کیا، بہت ممکن ہے کہ میرا بڑا بھائی اس وقت آئے اور میری مدد کر دے۔ چنانچہ خیال آتے ہی اس نے اپنے بڑے بھائی کو مرنے والے نے بلا کر کہا کہ بھائی، ساری زندگی میں نے تیری خدمت کی اور تیرے ساتھ اچھا سلوک اور معاملہ کیا، کھلایا پلایا اور ہر چیز میں نے تجھے آگے رکھا، تیری عزت کی۔ آج میں بڑی بری حالت میں ہوں، موت کا آہنی شکنجہ میری طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں موت کے منہ میں چلا جاؤں، بتا تو میری کچھ مدد کر سکتا ہے؟ ساری زندگی تو میں نے تیری خدمت کی، اس برے وقت میں کیا تو میرا کچھ ساتھ دے سکتا ہے؟ تو بڑا بھائی اس مرنے والے بھائی کی باتوں کو سن کر کہتا ہے، بے شک تو نے زندگی میں میرے ساتھ بہت کچھ کیا، لیکن اس کے بدلے میں مجھ سے یہ توقع مت رکھ کہ میں اس مصیبت کی گھڑی میں تیرا ساتھ دوں گا۔ میں کسی قسم کا تیرا کوئی ساتھ نہیں دے سکتا، اور مجھ سے امید اور توقع بھی مت رکھنا۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ اتنا کر سکتا ہوں، جب تک تیری جان میں جان ہے میں تیرے پاس ہوں۔ تیری طرف آنے والی مصیبت کو نہ میں ہٹاؤں گا، نہ اس مصیبت کو اپنے آپ پر لوں گا۔ بس زیادہ اتنا کر سکتا ہوں کہ جب تک تیری جان میں جان ہے میں تیرے پاس ہوں۔ جو ہی تیرے جسم سے جان نکل جائے گی تو اور جہاں میں چلا جائے گا، میں اور جہاں میں چلا جاؤں۔ اس مرنے والے شخص کو اپنے بڑے بھائی کی اس بات کا اتنا افسوس ہوا، کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساری زندگی میں نے جس کی خدمت کی، جس کی اتنی عزت کی، اور اس کو بس دیتا ہی دیتا چلا گیا، زندگی میں کبھی میں نے اس سے کوئی احسان نہیں مانگا۔ آج میں بستر میں ہوں اور موت کی طرف بڑھ رہا ہوں، پہلی مرتبہ میں نے اس سے ریکویسٹ کی اور خدمت کی کہ دیکھ میں مصیبت میں ہوں، میری مدد کر۔ اس نے ایسا جواب دیا، اس کے دل کو ایک دھچکا سا لگا۔ اس نے اس دھچکے سے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ پھر مرنے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو بڑا تھا اس کا ایسا جواب، میرا ایک منجلا بھائی بھی ہے،
اس کے ساتھ بھی میں نے بڑا احسان کیا۔ بہت ممکن ہے کہ پہلا نمک حرام نکلا ہو تو دوسرا میرا وفادار نکل جائے، تو اس خیال کے آتے ہی اس مرنے والے نے اپنے منجلے بھائی کو بلا کر اس کے سامنے بھی یہی سب باتیں کی۔ کہا کہ بھائی، ساری زندگی میں نے تیری خدمت کی، سردی گرمی میں میں نے تجھے گرم کپڑے دیے اور ٹھنڈی ہواؤں کا انتظام کیا، کھانے پینے میں تیرا خیال رکھا، اور زندگی کی ہر وہ آسائش اور خوشی تجھے فراہم کی، اور ہمیشہ تیرے ساتھ میں محبت کا سلوک کرتا رہا، شفقت اور پیار سے پیش آتا رہا۔ دیکھ، آج زندگی کے اندر میں بڑی مصیبت میں ہوں، مرنے والا ہوں، موت میری طرف بڑھتی آ رہی ہے، بتا تو اس وقت مجھے کچھ سپورٹ کر سکتا ہے؟ میں نے تیرے ساتھ جو اچھائی کی اس کے بدلے آج تو میری کچھ ہیلپ کر سکتا ہے؟ اس منجلے بھائی نے بھی اس مرنے والے شخص سے کہا کہ بھائی، بے شک تو نے ساری زندگی میری خدمت کی، لیکن اس کے بدلے میں آج اس مصیبت کے وقت میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ منجلے نے بھی یہی جواب دیا جو بڑے نے جواب دیا تھا۔ اس شخص کو بڑا افسوس ہوا، بڑا افسوس ہوا۔ ساری زندگی شعور سے لے کر اس مرحلے تک پہنچنے تک میں نے پوری زندگی دن رات اپنی فکریں جن دو بھائیوں کے لیے وقف کر رکھی تھیں، آج میں مصیبت میں ہوں تو بڑے نے بھی جواب دے دیا، منجلے نے بھی منہ پھیر لیا۔ اس کا ایک تیسرا بھائی بھی تھا، چھوٹا، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی اس کو اپنے چھوٹے بھائی کو بلانے کی۔ وجہ یہ کہ یہ جو مرنے والا شخص تھا وہ ساری زندگی اپنے چھوٹے بھائی کو ذلیل کرتا رہا۔ بڑے اور منجلے کی تو بڑی خدمت کی اس نے، لیکن چھوٹے کا حق ادا نہیں کیا کبھی بھی۔ لیکن پھر دل کے اندر خیال آیا کہ یار، بھائی بھائی ہوتا ہے، اور مصیبت میں ایک بھائی ہی دوسرے بھائی کے کام آتا ہے۔ چلو ان دو نمک حراموں کو تو میں نے دیکھ لیا، اب ذرا چھوٹے کو بھی تو دیکھ لوں۔ بہرحال دل ڈوب رہا تھا اس کا، ہمت کر کے اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بلایا۔ چھوٹے بھائی کو بلا کر کہا، بھائی میں مر رہا ہوں، موت کا آہنی پنجہ میری طرف بڑھ رہا ہے، میں بڑی مصیبت میں ہوں، لیکن میرے پاس منہ ہے نہیں کہ تجھ سے اس موقع پر کوئی مدد طلب کرو، اس لیے کہ ساری زندگی میں تجھے ستاتا رہا، رلاتا رہا، تکلیفیں دیتا رہا، میں نے تیرے ساتھ پوری زندگی میں کبھی بھلا نہیں کیا، لیکن ایک خیال آیا کہ تو میرا چھوٹا بھائی ہے اور ایک بھائی ہی بھائی کی مدد کرتا ہے، تو بڑی امید کے ساتھ میں نے اس تعلق کے ناطے تجھے اپنی مدد کے لیے بلایا ہے، بتا کیا تو اس موقع پر میری مدد کرے گا؟ اس چھوٹے بھائی نے کہا، بھائی بے شک تو نے ساری زندگی مجھے ستایا، رلایا، ذلیل و رسوا کیا، لیکن میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں۔ بھلے تو نے میرے ساتھ برا سلوک کیا، لیکن میرے اندر اخلاق ہے، میرے اندر وفاداری ہے، میرے اندر خون ہے تیرا۔ میں اس برے وقت میں اس پرانے وقت کو یاد نہیں رکھوں گا، تو فکر مت کر، جب تو نے مجھے اپنی مدد کے لیے بلایا ہے تو میں آؤں گا، مگر بھائی سن، میں بڑا کمزور ہوں، جو مصیبت تیری طرف آ رہی ہے وہ بڑی بھاری ہے، لیکن جب تک میں تیرے پاس صحیح سالم موجود ہوں اس وقت تک کسی مصیبت کو تجھ تک آنے نہیں دوں گا، اور وہ مصیبت تجھ تک اسی وقت پہنچے گی جب میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گا، میں تیری مدد کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ واقعہ سنایا۔ مرنے والے شخص کے 3 بھائیوں کا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ بتاؤ
مرنے والے شخص کے بڑے بھائی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تمام کے تمام صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ بڑا نمک حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں؟ تو سب صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیسا اخلاق ہے، ساری زندگی مرنے والا اس کی خدمت کرتا رہا، مصیبت میں اس نے مدد کو بلایا تو اس نے ٹکا سا جواب دے دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ منجلے بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سب صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بھی ایک نمبر کا بے وفا ہے۔ حضور نے پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بھی ساری زندگی مرنے والے سے تمام تر احسانات لیے اور مصیبت کے وقت میں اس کو اکیلا چھوڑ دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ چھوٹے بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سب صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ بھائی ہو تو ایسا ہونا چاہیے، بڑا نیک، بڑا شریف، بڑا اچھا، بڑا بہترین اور خوبصورت آدمی ہے چھوٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں؟ تو سب صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ زندگی بھر مرنے والے نے اپنے بھائی کا کوئی حق ادا نہیں کیا، اس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں کیا، لیکن جب ایک بھائی ہونے کے ناطے مرنے والے نے مدد کے لیے بلایا تو اس نے پچھلی زندگی کی مصیبت کے کسی لمحے کو اپنے سامنے آنے نہیں دیا، بھائی ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے اس نے اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی اس کو تسلی، اطمینان اور دلاسا دلایا۔ یا رسول اللہ بڑا گریٹ انسان ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے بھی ہو کہ بڑا بھائی کون ہے؟ صحابہ کی عادت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قسم کا سوال کرتے تو صحابہ فوراً جواب نہیں دیتے میرے اور آپ کی طرح، بلکہ صحابہ اس کے جواب میں کہتے اللہ ورسولہ اعلم، خدا اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ بڑا بھائی کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا بھائی انسان کی مال و دولت ہے، بڑا بھائی انسان کا مال و دولت ہے۔ ساری زندگی ایک انسان بلوغت کے بعد سے اپنی موت تک جس چیز میں اپنی انرجی، اپنی قوت، اپنی توانائی، اپنا وقت، اپنا رات، اپنا دن، اپنا چین و سکون، اپنی ہر چیز کو کھپاتا ہے وہ یہی مال ہوتا ہے۔ انسان کی کوشش اور فکر یہ ہوتی ہے سمجھ اور شعور آنے کے بعد کہ میں پیسہ بناؤں، میں پیسہ کماؤں۔ اس پیسے کو بنانے کے لیے، اس پیسے کو کمانے کے لیے نہ وہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے۔ اگر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ دن میں فلاں وقت وہاں جا کر کچھ کرنے سے پیسہ حاصل ہوتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ بارش دیکھتا ہے۔ اگر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ رات کی تاریکی کے اندر اتنے وقت میں فلاں جگہ جا کر کچھ کرنے سے پیسے آتے ہیں تو انسان اپنی نیند کو، چین کو قربان کرتا ہے، اپنے کھانے پینے کے اوقات کو آگے پیچھے کر دیتا ہے، دن اور رات، اور پھر اس مال کو بڑھانے میں اور اس مال کو جمانے کے اندر اپنی پوری فکر، توانائی اور قوتوں کو صرف کرتا ہے، اور اس سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی عزت کرتا ہے کہ جب وہ آتا ہے تو اس کو اپنے گھر کے اندر ایک الماری اور پھر الماری کے اندر ایک چھوٹا سا خانہ، اس خانے کے اندر بھی بڑے عزت و احترام کے ساتھ اس کو رکھتا ہے، اور اس مال کو بڑھانے اور باقی رکھنے کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ مارکیٹ کے اندر لوگوں کو پیسہ دینا ہوتا ہے، دیتا نہیں۔
اور اس کے لیے سامنے والا کبھی تھپڑ مارتا ہے، کبھی گالیاں دیتا ہے، تو گالی بھی کھاتا ہے، تھپڑ بھی کھاتا ہے، کہتا ہے کہ میں ذلیل ہو جاؤں گا مگر میرے مال پر آنچ اور کمی تک آنے نہیں دوں گا، اتنی عزت کی جاتی ہے اس مال کی۔ اور پھر اس مال کو حاصل کرنے کے اندر راستوں کو بھی نہیں دیکھتا کہ یہ حلال راستے ہیں کہ حرام راستے ہیں، کہتا ہے کدھر سے بھی آئے بس مال آنا چاہیے اور بڑھتا رہنا چاہیے۔ پھر آدمی دن بھر اسی کی جستجو اور تلاش ہوتی ہے، رات جب آتا ہے تو پھر اسی کی فکر کو لے کر آتا ہے، اور پھر اسی کے سپنے بھی آتے ہیں، اور صبح ہوتے ہی پھر اسی کی تلاش اور اس کو بڑھانے کی جستجو میں نکل جاتا ہے۔ اور پھر آدمی اس گورکھ دھندے میں ایسا الجھتا ہے یہاں تک کہ وہ موت کے منہ میں آتا ہے، اس کی موت اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی ہے۔ تب انسان کو پتہ لگتا ہے ارے میں مسلمان ہوں، میں ایک خدا کو ماننے والا، ایک رسول کو ماننے والا، مجھے مرنا بھی ہے، خبر کے گڑھے میں دفن بھی ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے جواب دہی کے مرحلے سے بھی آگے بڑھنا ہے، تو میں نے اپنی خبر کے لیے کیا کیا، اپنی موت کے لیے کیا کیا؟ اس کو اپنی پوری زندگی کے اس گزرنے کا احساس تک نہیں ہوتا، موت کو اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھتا ہے۔ اب وہ شخص جس نے ساری زندگی اس مال کے خاطر اپنا وقت اور اپنی سب چیزیں لگا دی، اب وہ اپنے مال کی طرف، تجوری کی طرف متوجہ ہوتا ہے، سونا چاندی پراپرٹی کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے دیکھ بھائی، میں نے اپنا پورا وقت، پوری صلاحیت تجھے دی تھی، تجھے بنایا، میں نے ایک امپائر کھڑا کیا، سب کچھ کیا، خدا اور رسول کو بھول گیا تھا، آج مجھے یاد آ رہا ہے، اب موت میرے سامنے کھڑی ہے تو میری مدد کر، اس موت سے مجھے بچا لے۔ وہ اپنے پیسوں کی طرف، سونے چاندی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ پیسہ اور سونا چاندی اس سے کہتی ہے کہ بے شک تو نے اپنی پوری زندگی کا وقت مجھے دیا، لیکن اس کے بدلے میں یہ توقع مت رکھ کہ اس مصیبت کی گھڑی میں میں آ کر تجھے اس سے بچا سکتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر وہ کہتا ہے مرنے والا ارے بھائی میں نے تو کیا ہے نا، وہ بھی کہتا ہے بے شک کیا ہے، کیا میں نے تجھے کہا تھا کرنے کے لیے؟ میں نے کہا تھا خدا کو بھول کر، رسول کو بھول کر، خبر کو بھول کر، آخرت کو بھول کر صبح سے شام تک میری فکر کر، کیا میں نے کہا تھا؟ کیا میں نے کہا تھا تجھے صحیح اور غلط راستوں کی، جس راستے کو چاہے تو اپنا لے، کیا سب تو نے کیا، میں کچھ نہیں کر سکتا، بے شک تو نے سب کچھ میرے لیے کیا ہے، میں کچھ نہیں کروں گا، زیادہ سے زیادہ اتنا کروں گا جب تک تیرے جسم میں جان ہے میں یہیں پر تیرے پاس بیٹھا ہوں، جو ہی تیرے جسم سے جان نکل جائے گی تو اور جہاں میں جائے گا، میں اور لوگوں کی کسٹڈی میں چلا جاؤں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب دنیا میں کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں آپس میں ما قدم فلان ما قدم فلان، اس مرنے والے آدمی نے اپنی قبر کی روشنی کے لیے، اپنی قبر کی کشادگی کے لیے، اپنی قبر کی آرام و راحت کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے اس نے کیا نیکی آگے بھیج رکھی ہے، یہ فرشتے پوچھتے ہیں۔ اور جتنے رشتہ دار ہوتے ہیں اس میت کے بیٹے اور بیٹیاں یہ پوچھتے ہیں ما اخر فلان ما اخر فلان، نبی نے کہا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا باپ مرا ہے، کتنی پراپرٹی چھوڑا ہے، کتنی دکانیں چھوڑا ہے، کتنا سونا چھوڑا ہے، کتنی چاندی اور جائیداد چھوڑا ہے۔ ابھی مرنے والے کو کفن بھی نہیں پہنایا جاتا، وارثین کے درمیان جائیداد پر جھگڑا شروع ہوتا ہے، بڑا بھائی کہتا ہے کہ میں اس دکان پر قبضہ کروں گا، ساری زندگی میں بڑا ہونے کی حیثیت سے سب کی بڑی خدمت کی، فلاں فلاں چیز میری ہے، ابھی اس کو خبر تک بھی نہیں لیا جاتا، یہ جھگڑے شروع ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت اور حیثیت
بالکل واضح فرما دی۔ پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے بھی ہو کہ منجلا بھائی کون ہے؟ صحابہ نے پھر کہا کہ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منجلا بھائی انسان کے بیوی اور بچے ہیں۔ ساری زندگی جن کے لیے انسان کماتا ہے اور اپنے خون کو پسینہ بنا کر ان کے لیے ہر قسم کی مشقتوں کو جھیل جاتا ہے، اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرے بچے کو اچھے کپڑے مل جائیں، میرے بچے کو اچھا اوڑھنا مل جائے، اچھی کتابیں، اچھی تعلیم حاصل ہو جائے، میری بیوی کی خواہشات پوری ہو جائے، اس کو بہترین ساڑیاں میسر آ جائے۔ ساری زندگی انسان جو کچھ کرتا ہے انہی بچوں کو، اسی بیوی کو راحت پہنچانے کے لیے کرتا ہے، اور آدمی ان کی خواہشات بچوں کی اور بیوی کی ایسی ہوتی ہیں کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ بچہ پہلے مرحلے میں سائیکل کی خواہش کرتا ہے، سائیکل کا مرحلہ ختم ہوا تو موٹر سائیکل۔ باپ نے اپنی پوری توانائی بیٹے کو سائیکل دلانے میں کی، اب بیٹے کی خواہش موٹر سائیکل کی ہو تو اپنی محنت کو اور اپنی توانائی کے سلسلے کو اور بڑھاتا ہے، اب اس کو مجھے موٹر سائیکل دلانا ہے۔ اب وہ خواہش پوری ہوئی تو اب وہ کار کا مطالبہ کرتا ہے، پھر جورو کا مطالبہ کرتا ہے، پھر ادھر بیوی ہے کہ آئے دن مختلف قسم کے تعلقات والوں کے اندر شادی بیاہ ملنے ملانے کا سلسلہ، کہتی ہے کہ ہر پارٹی کے اندر، ہر محفل کے اندر مجھے نئے کپڑے چاہیے۔ کیا اس کے لیے پیسے جھاڑوں پر لگے ہوئے ہیں جو جا کر جھٹ جھٹ توڑ کر لائے اور بیوی کو سب دلا دے؟ اب آدمی کو جائز راستوں سے تو یہ سارے تعیشات پورے کرنا ممکن نہیں ہے، تو آدمی نہ چاہتے ہوئے ناجائز حرام راستوں پر چل پڑتا ہے، کہتا ہے کہ کچھ بھی کر لوں مجھے میری بیوی کی خواہش، بچوں کی خواہش پوری کرنی چاہیے۔ اگر نہیں کرتا تو بیوی فوراً ایک جملے میں کہتی ہے میری زندگی تو تم سے شادی کر کے پھوٹ ہی گئی، جب سے تم سے میری شادی ہوئی ہے میں نے اپنی زندگی میں سکھ نام کی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں۔ اور بیٹے کہتے ہیں ہمارے باپ نے آج تک ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو آدمی اس گھن چکر میں لگا رہتا ہے، اور اس گھن چکر کے اندر ایسا لگتا ہے کہ خدا بھی بھول جاتا ہے، رسول بھی بھول جاتا ہے، موت اور خبر کو بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ موت کا وقت اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ جب یہ مصیبت کا وقت آتا ہے تو انسان اپنے بیوی بچوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو میں نے پوری زندگی صلاحیتیں تمہیں دی تھی، آج میں مصیبت میں ہوں، موت میرے سامنے کھڑی ہے، کیا تم میں سے کوئی میری اس موقع پر مدد کر سکتا ہے؟ تو بیوی بچوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ارے میں نے تو سب کچھ آپ ہی کے لیے کیا ہے، اپنا وقت سب چیزیں بے شک کیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کیا ہم نے کہا تھا خدا کو بھول کر، قبر کو بھول کر ہمارے پیچھے لگے رہو؟ تم بے وقوف اور پاگل تھے جو خدا کو، آخرت کو، موت کو بھول کر ہمارے پیچھے پڑے رہے۔ کس نے کہا تھا؟ کیا ہم نے کہا تھا؟ تم نے کیا، تم بھگتو، میری مدد نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اتنی مدد کر سکتے ہیں کہ جب تک آپ کی جان میں جان ہے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب تمہارے جسم سے جان نکل جائے گی تو ہم تمہیں نہلائیں گے، کفنائیں گے، نماز پڑھائیں گے، اور قبر کے اس گڑھے میں لے جا کر چھوڑ دیں گے، وہاں تم جانو، تمہارا عمل جانے، خدا جانے۔ اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا جانتے بھی ہو کہ چھوٹا بھائی کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اور خدا بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹا بھائی انسان کا نیک عمل ہے۔
کہ ساری زندگی انسان جس کا گلا گھونٹتا ہے، جس کی ناقدری کرتا ہے، جس کو ذلیل کرتا رہتا ہے، آدمی موت کے وقت جب ان دونوں سے بڑے اور منجلے سے ٹکا سا جواب ملتا ہے تو بڑی امید کے ساتھ چھوٹے کو بلاتا ہے۔ چھوٹا کہتا ہے بے شک تو نے مجھے ذلیل کیا لیکن میں تیرا ساتھ ضرور دوں گا، لیکن آپ نے کب نماز پڑھی، کب روزہ رکھا، کب خدا اور رسول کا خیال کیا؟ خوشی ملی تھی تو خدا کی نافرمانی کی، غم ملا تھا تو خدا کی نافرمانی کی، صبح کی تو خدا کی نافرمانی کے ذریعے کی، شام کی تو خدا کی نافرمانی کے ذریعے۔ نہ کوئی صبح چھوٹی، نہ دوپہر چھوٹی، نہ رات چھوٹا۔ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم نے خدا اور رسول کو ناراض نہ کیا ہو، مگر وہ کہتا ہے کہ میں تیرا بھائی ہوں، تو نے زندگی کے ہر موقع پر ذلیل کیا۔ بھلے رمضان میں، عیدین کے موقع پر کبھی تو نے اکا دکا کچھ نیکی کر لی ہوگی، کبھی کسی کو کچھ دیا ہوگا، میں تیری اس موقع پر مدد کروں گا، مگر سن میں بڑا کمزور ہوں، وہ آنے والی جو چیز ہے بڑی طاقتور ہے، اس سے جو ہے میں مقابلہ کروں گا، جب تک میں ہوں وہ تجھے پار نہیں کر سکتی۔ تو میرے دوستو، انسان کو کام دینے والی اگر کوئی چیز ہے زندگی میں، قبر میں، آخرت میں، وہ نیکی ہے۔ اور افسوس کہ انسان جو چیز اس کے ساتھ رہنے والی ہے اس سے ہمیشہ صرف نظر کرتا ہے۔ نماز نیکیوں کی شکل میں کنورٹ ہوگی، روزہ نیکی میں کنورٹ ہوگا، زکوٰۃ، صدقات، حج و عمرہ نیکی میں، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنا، یہ سب کے سب نیکیوں میں کنورٹ ہونے والا ہے۔ اور لوگ اس دنیا میں اس قسم کے کام کرنے والے کو بے وقوف سمجھتے ہیں، اور اس سے ہٹ کر جو اپنی بیوی بچے اور مال و دولت کو حاصل کرنے کی جستجو میں رہتا ہے اس کو بڑا چالاک، بڑا ذہین اور سمجھدار سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں آپ کو ساتھ دینے والی نہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مال مت کماؤ، بیوی بچوں کی طرف توجہ مت دو، بے شک آپ مال کماؤ مگر خدا کو یاد رکھتے ہوئے، رسول کو یاد رکھتے ہوئے، اپنی موت اور خبر کو یاد رکھتے ہوئے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے دین کو، خدا اور رسول کے حقوق کو مکمل فراموش کرتے ہوئے مال کی دھن اپنے آپ پر سوار کر لو، تو یہ نقصان کا سبب اور ذریعہ ہوگا۔ دین یہ نہیں کہتا کہ بیوی بچوں سے محبت نہ کی جائے، بے شک دین کہتا ہے کہ بیوی بچوں سے محبت کی جائے، ان کی تربیت کی جائے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں حلال راستوں کو اپناتے ہوئے اپنی بیوی بچوں کی تربیت اور فکر کرتا ہے، موت کے وقت وہ بیوی بچوں کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے میں مر رہا ہوں، دنیا سے جا رہا ہوں، بیوی کہتی ہے میرے سرتاج آپ بے فکر رہیں، آپ اللہ کے پاس جانے والے ہیں، جائیے، میں آپ کے بعد آپ کو کبھی فراموش نہیں کروں گی، ہر دن ہر نماز کے بعد آپ کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کروں گی، آپ کے لیے دعا کروں گی۔ جس طرح زندگی میں آپ کی خدمت کرتی تھی، آپ کے جانے کے بعد دعاؤں کے ذریعے اللہ کے سامنے مناجات کر کے آپ کی خدمت کرتی رہوں گی۔ بیٹے کہیں گے بابا جان آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں، ضرور جائیے، لیکن زندگی بھر آپ نے ہمیں جو اچھائی کا راستہ دکھایا، نیکی کا طریقہ بتایا، اچھے آداب و اخلاق سکھائے، بابا ہم ان نصیحتوں پر عمل کریں گے، اچھائی کے راستے کو اپنائیں گے، بابا خدا تمہیں جزائے خیر دے، آپ نے ہمیں خدا سے ملایا، اپنی آخرت سے ملایا، اپنی موت اور قبر سے ملایا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بچے اس قسم کے تسلی والے الفاظ کہیں گے اگر آپ نے ان پر اس طرح دینی اعتبار سے کچھ توجہ کی تھی۔ بس اللہ کے نبی کی یہ جو مثال ہے، اس مثال کو قرآن کی اس تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں جس میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک مال اور اولاد فتنہ ہے،
اللہ اس فتنے سے بچنے کی اور اس سے باہر نکل کر اپنی قبر، اپنی آخرت اور اپنی موت کو پیش نظر رکھتے ہوئے سلامتی کے ساتھ گزرنے کی ہم سب کو اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔